أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان گرامی، شب رحلت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب شہادت امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ ہے. ظاہر ہے خداوند علی اعلیٰ نے انسان کو جن حسنات و کمالات و فضائل نفسی سے آراستہ کیا، اس کے سبب انسان تمام موجودات میں محل ذکر و فکر بن گیا، اور ان حسنات و کمالات و فضائل نفسی میں جو مہم مقام ہے، جو بلند ترین منزل ہے، جو مقام شرافت ہے، اسے صبر قرار دیا گیا. مناسب یہی جانا کہ سورے کے آخری لفظ کو موضوع سخن قرار دیا جائے، صبر. ظاہر ہے کہ کوئی لب ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے صرف سے محروم ہو، کوئی سماعت ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ لفظ نہ ٹکرایا ہو، لیکن قلب اس کی حقیقت و معنویت سے ناآشنا ہے. قلب اس کی حقیقت و معنویت سے ناآشنا ہے.
عزیزان گرامی، بس ہاں اصطلاحات ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنی زبان پر صرف تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت و معنویت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک اصطلاح صبر ہے۔ اصطلاح صبر ہے۔ تھوڑا سا دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں کہ ہم کب اس اصطلاح کو صرف کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ناتواں پاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کیفیت ضعف میں پاتے ہیں، جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو بے بس و مجبور پاتے ہیں، تو اپنے سینے کو ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا، ہم نے صبر کیا۔ بائی نہیں اسی کیفیت میں جب اپنے جیسے ہم جلیس کو پا لیتے ہیں، جب اپنے جیسے دوسرے انسان کو پا لیتے ہیں، تو اسے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی پشت کو ٹھوک کے کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبر کے معنی ناتوانی کے ہیں، صبر کے معنی بے بسی کے ہیں، صبر کے معنی لاچارگی کے ہیں، صبر کے معنی ضعف کے ہیں، صبر کے معنی مجبوری کے ہیں۔ لیکن حضور قرآن نے انسان کی شرافت کا معیار صبر قرار دیا۔ 90 سے زیادہ مقامات پر تذکیر صبر موجود ہے، اور جہاں جہاں آپ اس تذکیر کو پائیں گے وہاں صبر بمعنی ضعف نہیں، بمعنی صحت کے صرف ہوتا ہے، بمعنی کمزوری و ناتوانی نہیں، بمعنی ناطاقتی نہیں، بمعنی قوت و طاقت کے صرف ہوتا ہے، بمعنی مجبوری نہیں، بمعنی اختیار کے صرف ہوتا ہے، بمعنی اختیار کے صرف ہوتا ہے۔ صبر قیام ہے، صبر حیات کی منزل قیام کا دوسرا نام ہے۔ صابر کو استحقاق ہے کہ وہ قیام کرے، صابر کو استحقاق ہے کہ وہ قیام کرے، بے خبر و مجبور کو استحقاق نہیں کہ وہ قیام کرے، باخبر اور صاحب اختیار کو استحقاق ہے کہ وہ قیام کرے۔ صبر قیام ہے، ایک لشکر کا دوسرے لشکر کے مقابل میں قیام صبر ہے، ایک لشکر کا دوسرے لشکر کے مقابل میں قیام صبر ہے۔ حضور باطل کے مقابل میں حق کا قیام صبر ہے، کذب کے مقابل میں صدق کا قیام صبر ہے، جھوٹ کے مقابل میں سچ کا قیام صبر ہے، ظلم کے مقابل میں عدل کا قیام صبر ہے۔ یہ خاصا مختص ہی آپ کے لیے ہے، یہ خاصا مختص ہی حضرت انسان کے لیے ہے، یہ وصف ملائکہ کے لیے مختص نہیں ہوا، یہ وصف ملائکہ کے لیے مختص نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سرش میں عنصر خواہش نہیں، وہاں سرش میں عنصر خواہش نہیں، انسان کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیت کیا۔ جہاں عنصر خواہش نہیں وہاں بے خبری و مجبوری ہے، اور جہاں عنصر خواہش ہے وہاں خبر اور اختیار ہے۔ ملک کیفیت بے خبری و مجبوری کا دوسرا نام ہے، اور انسان کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا نام ہے۔ لہذا یہ خاصہ ملائکہ کے لیے مختص نہیں ہوا، یہ خاصہ مختص حضرت انسان کے لیے ہوا۔ ہاں شاید کسی قلب میں یہ موج سر اٹھائے
کہ خواہشات تو حیوانات میں بھی ہیں، خواہشات تو حیوانات میں بھی ہیں، مگر سنو صبر بدون تعقل نہیں، صبر بدون تعقل نہیں، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں۔ اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں تو اس حیات کو حیات حیوانی کہا جاتا ہے، اور اگر عقل خواہشات پر غالب آ جائے تو اس حیات کو حیات انسانی کہا جاتا ہے۔ وہاں بہیمیت ہے، وہاں بہیمیت ہے، لہذا اس وصف کو حیوانات کے لیے بھی مختص نہیں کیا، یہ شرف، یہ وصف مختص ہی حضرت انسان کے لیے ہے۔ حیات کا نقطہ کمال صبر ہے، حیات کا نقطہ کمال صبر ہے۔ اب یہ سطر جب آپ کی حضوری میں گزر رہی ہے تو یہ امر پیش نگاہ رہے کہ جب کسی کے لیے یہ اصطلاح صرف ہوگی کہ یہ صابر ہے تو تمام کمالات و حسنات و فضائل نفسی بدرجہ کیفیت نفس اس کے اندر موجود ہوں گے، بدرجہ کیفیت نفس اس کے اندر موجود ہوں گے، لیکن اس امر کو بھی اس مختصر سے وقت میں محفوظ رکھا جائے کہ انسانوں میں کمالات و حسنات و فضائل نفسی میں تفاوت ہے، درجہ بندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی کیفیت نفس جدا جدا ہے، ہر انسان کی کیفیت نفس جدا جدا ہے، لیکن تسلسل معصومین میں تفاوت نہیں ہے، درجہ بندی نہیں ہے۔ تمام کمالات و حسنات و فضائل نفسی میں تمام معصومین برابر ہیں، تمام معصومین برابر ہیں۔ کہیں یہ مکالمہ نہیں گزرے گا کہ خاکم بداہن یہ علم میں زیادہ ہیں، یہ علم میں کم ہیں، یہ شجاعت میں زیادہ ہیں، یہ شجاعت میں کم ہیں، یہ عبادت و ریاضت کی منزل میں بلند ہیں اور خاکم بداہن یہ عبادت و ریاضت کی منزل میں پست ہیں۔ نہیں، معصومین میں تفاوت نہیں ہے۔ یہ امر بھی اس لیے آپ کی حضوری میں گزر رہا ہے کہ جہاں جرتیں یوں پروان چڑھ رہی ہوں نثر و نظم کے اندر کہ ہم معصومین کا تقابل پیش کرنے لگ جائیں تو عقائد کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ معصومین میں تفاوت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ از اول تا آخر سب کیفیات نفس کے اندر یکساں ہیں، معصومین کے نفوس میں تفاوت نہیں ہے۔ طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس امر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مامون کے دربار میں جب امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ علیہ قدم رکھ رہے تھے تو مامون نے سر اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے علی بن موسی رضا، آپ کو اس امر پہ فخر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں۔ دیکھیے تاریخ ہے، بنو عباس اسی نعرے کے ساتھ تخت اقتدار پر آئے تھے، محفوظ رہے۔ بنو عباس اسی نعرے کے ساتھ تخت اقتدار پر آئے تھے، اور آج دربار میں مامون کا منشا کیا تھا؟ اس مکالمے سے چاہتا کیا تھا کہ اے علی بن موسی رضا، آپ کو اس امر پہ فخر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں۔ چاہتا یہ تھا کہ برابری کا دعویٰ کر سکے، برابری کا دعویٰ کر سکے۔ امام نے سر کو بلند کیا، ایک قدم آگے بڑھایا، مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مامون، ہمیں قطعاً اس امر پہ فخر نہیں کہ ہم ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں،
ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پر فائز ہیں. آغاز میں اگر نفس محمد ہے تو اوسط میں بھی نفس محمد ہے، آخر میں بھی نفس محمد ہے. تو اب تو سمجھ لو 1400 سال گزر گئے کہ ختمی مرتبہ سمجھ میں آ جائیں. 1400 سال گزر گئے کہ ختمی مرتبہ سمجھ میں آ جائیں. اگر علم ختمی مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو علم امام جعفر صادق بھی سمجھ میں آئے گا، علم تقی جواد بھی سمجھ میں آئے گا، علم حضرت حجت بھی سمجھ میں آئے گا. تو 1400 سال سے اس منبر سے ختمی مرتبت کو سمجھا رہے ہیں تاکہ تسلسل سمجھ میں آ جائے، تاکہ تسلسل سمجھ میں آ جائے. ہر نبی نے صبر کیا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے صبر نہ کیا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے صبر نہ کیا ہو. لیکن یہ بات بھی محفوظ رہے کہ کبھی کبھی یہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں موصوف صفت کی تشریح کرتا ہے، جہاں موصوف صفت کی تشریح کرتا ہے. یعنی تسلسل انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو منزلت صبر پہ فائز نہ ہو. لیکن تسلسل انبیاء میں جب زبان پر نام آتا ہے حضرت ایوب تو قلب ساختہ آواز دیتا ہے صبر ایوب، قلب ساختہ آواز دیتا ہے صبر ایوب. اسی طرح تسلسل معصومین میں اگر نام آ جائے علی ابن الحسین تو قلب ساختہ آواز دیتا ہے صبر سید سجاد، صبر سید سجاد. تو کہیں کہیں یہ مقام بھی آتا ہے کہ جہاں موصوف صفت کی تشریح کرتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی معصوم ایسا نہیں جو منزلت صبر پہ فائز نہ ہو، جو منزلت صبر پہ فائز نہ ہو. مگر سنو، ختمی مرتبت کی زبان اقدس پہ کیا کلمہ ہے؟ ختمی مرتبت کی زبان اقدس پر کلمہ یہ جاری ہے کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے. اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے. خاکم بداہن آپ اس مکالمے کو اپنے آئینہ نفس میں ڈالنے کی زحمت نہ کریں، ورنہ جتنی کمزوریاں اور ناداریاں، جتنا ضعف و مجبوری اس میں ہے وہ سب وہاں منطبق ہو جائے گی. اس کلمے کو اگر دیکھنا ہے تو آئینہ قرآن میں دیکھو. اس کلمے کو اگر دیکھنا ہے تو آئینہ قرآن میں دیکھو. اگر یہ کلمہ سمجھ میں آ گیا تو عزیزان گرامی سیرت نگاروں کو مشورہ یہ ہے کہ یہ سیرت کی کتب کا دباچہ قرار پائے گا، دباچہ قرار پائے گا. کہا اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے. بباطن اعلان اس امر کا تھا کہ میری ذات کو پہچانو، میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پر فائز ہوں. میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پر فائز ہوں. اسی لیے یہ اختیار مجھے حاصل ہے، اسی لیے یہ اختیار مجھے حاصل ہے کہ میں جسے چاہوں سینے سے لگا کے رشتہ منیت کو قائم کروں. یہ اختیار مقام صبر پہ مجھے حاصل ہے کہ جسے چاہوں سینے سے لگا کے رشتہ منیت کو قائم کروں. تو جیسے
صبر کی تشریح میری حیات سے ہو تو وہ جو رشتہ منیت پر آ جائے وہ بھی صبر کی تشریح کرتا چلا جائے، وہ بھی صبر کی تشریح کرتا چلا جائے۔ خاموشی مجبوری نہیں ہوتی، اختیار ہوتا ہے۔ یہ جملے کو محفوظ رکھیں گے آپ۔ خاموشی مجبوری نہیں ہوتی، اختیار ہوتا ہے۔ 40 برس کی خاموشی ختمی مرتبت کی مجبوری نہیں، ختمی مرتبت کا اختیار ہے۔ نہیں، اگر اس مکالمے کو لوٹ کر یوں کہوں کہ 40 برس کی خاموشی صبر ختمی مرتبت ہے، اور اس صبر ختمی مرتبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس اندھیرے معاشرے میں اجالا صداقت و امانت، اس اندھیرے معاشرے میں اجالا صداقت و امانت، جب پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو، کہ صادق و امین، صادق و امین۔ اب نظام دینے جا رہے ہیں منزلت صبر پر، تو بتایا کہ نظام مستحکم وہی ہوتا ہے کہ جس کی بنیادوں میں صداقت و امانت ہو۔ نظام وہی مستحکم ہوتا ہے کہ جس کی بنیادوں میں صداقت و امانت ہو۔ اب اگر کہیں سے یہ آواز آئے کہ یہ مسئلہ صادق و امین کیا ہے، اب اگر کہیں سے یہ آواز آئے کہ مسئلہ صادق و امین کیا ہے، تو عزیزوں اگر بنیادوں میں لہو دیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ صداقت و امانت کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر بنیادوں میں لہو دیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ صداقت و امانت کا مسئلہ کیا ہے۔ کہا دیکھو کتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے۔ میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پہ فائز ہوں۔ منزلت صبر ختمی مرتبت یہ ہے، منزلت صبر ختمی مرتبت یہ ہے کہ 40 سال کی خاموشی کے بعد جب نظام دے رہے ہیں تو وہ نظام اتنا محکم نظام ہے، وہ نظام اتنا پختہ نظام ہے کہ دنیا کے نظام قیامت تک بدلتے رہیں گے، لیکن ختمی مرتبت نے جو نظام دیا اس نظام میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس نظام کے اندر کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اس کی بنیادیں صداقت و امانت پر ہیں، اس کی بنیادیں صداقت و امانت پر ہیں۔ اب یہ منزلت صبر ہے کہ جہاں علم ہو وہاں صبر ہوتا ہے، لیکن جہاں علم نہ ہو وہاں صبر بھی نہیں۔ صابر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو صاحب علم ہو، صابر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو صاحب اختیار ہو۔ بے خبر و مجبور کو صابر نہیں کہتے، بے خبر و مجبور کو صابر نہیں کہتے۔ یہ اختیار ہے، یہ منزلت صبر ہے۔ زہرا منیت ختمی مرتبت کی منزل پر ہے، زہرا منیت ختمی مرتبت کی منزل پر ہے۔ تو اب آنسو کو مجبوری نہ سمجھو، اب آنسو کو مجبوری نہ سمجھو، آنسو اختیار ہے حضرت زہرا کا۔ بے خبر آنسو نہیں بہاتا، باخبر آنسو بہاتا ہے۔ آنسو سوئے ہوئے زمانے کو جگا دیتا ہے۔ اگر زہرا آنسو نہ بہاتی تو زمانہ سو جاتا۔ زہرا کے آنسو نے زمانے کو جگا کے رکھا، اور جب تک زہرا کے آنسو کا تذکرہ ہے زمانہ سوئے گا نہیں، جاگا رہے گا۔ زمانہ سوئے گا نہیں، جاگا رہے گا۔ اور اس جملے کو بھی محفوظ رکھو، تفصیل کوئی نہیں ہے، تفصیل کوئی نہیں اس وقت۔ آنسو بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹ لیتا ہے، آنسو بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹ لیتا ہے۔ آنسو سوال قائم کرتا ہے، اور آنسو جب بہتا ہے سوال قائم ہوتا ہے تو سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے،
سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے. تو سنو، 1400 سال سے سمجھانے کی کوشش ہے کہ آنسو بے خبر اور مجبور نہیں بہاتا، آنسو باخبر اور صاحب اختیار بہاتا ہے. آنسو باخبر اور صاحب اختیار بہاتا ہے. آنسو نہ تیر ہے، نہ تیغ ہے، نہ تبر ہے، نہ تلوار ہے، لیکن ہر دور کی شاہی آنسو سے خوف زدہ ہے. ہر دور کی شاہی آنسو سے خوف زدہ ہے. تو یاد رکھو، ہم دوش تاریخ پر تیروں، تیغوں، تبروں، تلوار کے ساتھ نہیں آئے، ہم دوش تاریخ پر آنسوؤں کی روانی کے ساتھ آئے. ہر عہد کی شاہی کو بہا کے لے گئے ہم، ہر عہد کی شاہی کو بہا کے لے گئے ہم. یہ ہے صبر کی منزل، یہ ہے صبر کا مقام. صابر کمزور نہیں ہوتا، صابر کمزور نہیں ہوتا، صابر مجبور نہیں ہوتا، صابر قوی ہوتا ہے، صابر صاحب اختیار ہوتا ہے. اگر اس منزلت صبر کو سمجھنا ہو تو علی کی خاموشی کو دیکھو. علی کی خاموشی کو دیکھو. علی کی خاموشی علی کا صبر ہے. علی کی خاموشی علی کا صبر ہے. علی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے. صبر کی قوت کو سمجھو، صبر کی طاقت کو سمجھو. علی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، زمانہ علی کے دروازے پر آیا. اور علی نے جب منبر کوفہ پہ قدم رکھا تو علی نے نہ کوئی نیا کلمہ پڑھوایا، نہ کوئی نیا طریقہ عبادت بتایا، نہ کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کی. علی نے نعرہ لگایا سلونی، بتا دیا. سوال غائب تھا، سوال غائب تھا، میں نے سوال کو قائم کر دیا. صبر علی نے سوال کو قائم کر دیا. اگر علی سوال قائم نہ کرتے تو امت مسلمہ مردہ ہو جاتی. علی نے سوال کو قائم کر کر امت مسلمہ کو جلا دے دی. نہیں، جملے کو بھی محفوظ رکھا جائے. اگر علی چوتھی منزل پر منصب خلافت پہ قدم نہ رکھتے تو اس منصب میں آثار زندگی نہ ہوتے. علی نے قدم رکھ کر اس منصب کو آثار حیات دے دیے. تو جب تک علی کا تذکرہ ہوگا علی کے صبر کی قوت سمجھ میں آئے گی، علی کے صبر کی قوت سمجھ میں آئے گی. حسین مجبور نہیں، منیت کی منزل پر ہیں. حسین مجبور نہیں، حسین منیت کی منزل پر ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑا گھر ایک دن میں تاہو بالا ہو گیا. نہیں، یہ اختیار حسین ہے، یہ اختیار حسین ہے. صبح سے شام تلک 72 لاشیں اٹھائے اور منزلت صبر کو بتایا، منزلت صبر کو بتایا کہ صابر کو استحقاق ہے، صابر کو استحقاق ہے کہ وہ لا الہ کہے. صابر کو استحقاق ہے کہ وہ لا الہ کہے. صابر کو استحقاق ہے کہ وہ الا اللہ میں حیات کو جذب کرے. اس رخ سے بھی تو سنو، 72 لاشیں نہیں اٹھائے. مصائب نہیں پڑتا حضور، مقتل میں زندگی ڈھونڈو. مقتل میں زندگی ڈھونڈو. 72 لاشیں نہیں اٹھائے. ملوکیت مشاہدہ سلب کرتی ہے، امامت مشاہدے کو جلا دیتی ہے. حسین نے کھلے میدان کو منتخب کیا. تعصب قیامت آنے والے آخری انسان کو مشاہدہ کرایا. 72 لاشیں نہیں اٹھائے، 72 مرتبہ لا الہ کہنا سکھایا. صابر کو حق ہے کہ وہ کہے لا الہ. صابر کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ الا اللہ میں حیات کو جذب کرے. 72
جہاں لا الہ کہنا سکھایا اور عصر عاشور سر تہ تیغ رکھا. مصائب تو نہیں پڑھ رہا نا حضور، لیکن یہ اشک جو آنکھ سے ڈھلک گیا یہ کیفیت شعور ہے. اور کیفیت شعور میں جو اشک ڈھلک جائے اسی کے لیے تو نص معصوم ہے کہ جس نے ایک اشک بہایا اس پہ بہشت واجب ہے، اس پہ بہشت واجب ہے. تہ تیغ سر رکھ دیا، حیات کو الا اللہ میں جذب ہونا سکھایا. وہ سر تن سے جدا ہو گیا، نوک نیزہ پہ آیا. کیا موت اس کو شکار کر سکی؟ وہ جو الا اللہ میں جذب ہو جائے موت اس کو شکار نہیں کرتی، وہ آگے بڑھ کے موت کو شکار کر لیتا ہے. وہ آگے بڑھ کے موت کو شکار کر لیتا ہے. وہ سر نوکے نیزہ پر آیا اور ہر دو لشکر کے درمیان صراط بن گیا. امت مسلمہ سے میری گزارش ہے، سب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جسے صراط المستقیم کی تلاش ہو وہ حسین کے سر پہ نگاہ جما کے رکھے. وہ حسین کے سر پہ نگاہ جما کے رکھے. یہ سر دو لشکروں کے درمیان صراط بن گیا. اس سر نے مشاہدہ کرایا. صابر کی قوت کو سمجھو، صابر کی طاقت کو سمجھو. اس سر نے مشاہدہ کرایا لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے. سر نہ دیتے تو کلمہ پڑھنے والا دھوکے میں گرفتار رہتا. سر دے کے حسین نے امت مسلمہ کو دھوکے سے نکال لیا. سر دے کے حسین ابن علی نے امت مسلمہ کو دھوکے سے نکال لیا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ ہے اور ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے. سنو، جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی مردہ ہے، اور جہاں الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی زندہ ہے. اب میرے وہ طلباء، میرے وہ نوجوان جو اقبالیات کے مطالعے کے عادی ہیں، اس مکالمے کو محفوظ رکھیں. اقبال کا پورا فلسفہ خودی، اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے ہے. اس سر نے بتایا لا الہ الا اللہ ادھر بھی اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ. جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی مردہ ہے، اور جہاں الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی زندہ ہے. جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی مردہ ہے. تو عزیزان گرامی، منظر دو ہیں، مشاہدہ کرے انسان، تعصب قیامت دعوت ہے. نگاہ ادھر لے جائے تو ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا. ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا. نگاہ ادھر لے آئے ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نوک سنا پر. ابو سر نے تلاوت کی، ابو سر نے تلاوت کی. معجزہ کہہ کے رک گئے آپ. معجزہ ایک سطر، معجزہ عقل کے عجز کو کہتے ہیں. جہاں عقل منزل عجز میں قدم رکھ دے
اس کیفیت نظارہ کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن اگر یہ حیات کیفیت مشاہدہ میں قدم آگے بڑھائے تو عرفان کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. عرفان کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن کبھی دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوال تو کرو کہ قرآن کے کس مقام کو منتخب کیا سید الشہداء نے. سورہ مبارکہ کہف وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اسرار پہ گفتگو چھڑ جاتی، لیکن اپنے موضوع سے منسلک ہوں. اس سورہ کا اختتام 2 مکالموں پر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے مکالمے پر. موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہوا، خالق نے کہا ہمارے بندے سے علم حاصل کرو. موسیٰ نے جو رجوع کیا وہ حضرت خضر کی جانب. موسیٰ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اولی العزم پیغمبر تھے. خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ، خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ. مکالمہ بلا کا مکالمہ ہے. موسیٰ نے خضر سے کہا آپ مجھے علم دیں گے؟ خضر نے جواباً یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیں گے یا نہیں دیں گے. خضر نے جواباً کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے. اس مکالمے نے بتایا صابر کے لیے صاحب علم ہونا لازم ہے. موسیٰ نے وعدہ کیا، کمٹمنٹ، کہ ہم صبر کریں گے. خضر کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ. لیکن خضر نے کیا کہا؟ موسیٰ جسے عواقب و انجام کی خبر نہ ہو، جسے عواقب و انجام کی، جسے مستقبل کا علم نہ ہو، وہ صبر کیا کرے گا؟ صابر حال سے نہیں مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے. صابر حال سے نہیں مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا سورہ کہف کو کیوں منتخب کیا. بتانا یہ تھا کہ مدینے سے لے کے کربلا اور عصر عاشور کے بعد نوک سنا کی بلندی تک حسین بے خبری اور مجبوری کے ساتھ نہیں آیا، خبر اور اختیار کے ساتھ آیا. خبر اور اختیار کے ساتھ آیا ہے. نہیں، مستقبل میں آنے والے 9 ائمہ کی رویت کو بھی واضح کیا. ہر معصوم نے کہا اس انار میں زہر ہے، اس انگور میں زہر ہے. جب معلوم تھا تو کھایا کیوں؟ اعلان کر کے بتایا بے خبری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، خبر اور اختیار ہے. تو منزلت صبر پر فائز ہیں، منزلت صبر پر فائز ہیں. اور اب جاؤ، کوئی اگر کہے کہ کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن تو وہ بھی کر رہے تھے، تو جاؤ پورے قرآن کو جا کے پڑھو. کہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے. کہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے. کہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ قرآن سینے میں سمیٹنے والے کے ساتھ ہے. لیکن قرآن بار بار یہ اعلان تو کر رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے. اللہ صبر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مقامات سبک ہو گئے. بتانا یہ تھا بے خبری اور مجبوری سجدہ کرے، نہ سجدہ قابل تذکرہ، نہ سجدہ کرنے والا قابل تذکرہ. لیکن خبر اور اختیار ایک سجدہ کرے، سجدہ بھی قابل تذکرہ، سجدہ کرنے والا بھی قابل تذکرہ. مجبوری نہیں ہے صبر، مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے. مدائن میں اگر شام کا لشکر آ جائے، مدائن میں اگر شام کا لشکر آ جائے تو حسن گھر میں نہیں بیٹھے، حسن میدان میں نکل کر آئے ہیں، تلوار کھینچ لی ہے،
لیکن ایک جائزہ لیا اور تلوار کو روک کر نسل ختمی مرتبت کو بچایا. نئی تلوار کو روک کر امت مسلمہ کو بچا لیا. قوت یہ تھی صبر کی کہ لشکر امنڈ رہا تھا اور حسن نے تلوار روکی تو ادھر سے کاغذ و قلم آیا, اور جب کاغذ و قلم آیا تو صبر حسن نے قلم کی نوک سے ملوکیت کے سر کو قطع کر دیا. صبر حسن نے قلم کی نوک سے ملوکیت کے سر کو قطع کر دیا. نہ سمجھنے والوں کو نہ صلح حدیبیہ سمجھ میں آئی. وہ رسول کی منزلت صبر ہے. صلح حدیبیہ نبوت کا صبر ہے. آخری منزل ہے. صلح حدیبیہ نبوت کا صبر ہے اور صلح حسن امامت کا صبر ہے. صلح حسن امامت کا صبر ہے. صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کی راہ کو کھولا. صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کی راہ کو کھولا. کہا کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا. کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا. تو جبھی تو فتح مکہ پر کہنے والے نے کہا تیرے بھتیجے کی حکومت کتنی پھیل گئی ہے. پلٹ کے کہا یہ حکومت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. یہ حکومت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. دیکھو بادشاہ مزاج لوگ حکومت پہ نگاہ رکھتے ہیں. بادشاہ مزاج لوگ حکومت پر نگاہ رکھتے ہیں, اور جو حکومت پر نگاہ رکھیں وہ اسلام کو دین نہیں رہنے دیتے, مذہب بنا دیتے ہیں. وہ اسلام کو دین نہیں رہنے دیتے, مذہب بنا دیتے ہیں. جب عادت یہ ہے کہ ہر بات قرآن میں دکھاؤ, تو آج دعوت یہ ہے کہ جا کے دیکھو قرآن نے اسلام کو دین کہا یا مذہب کہا. قرآن نے اسلام کو دین کہا یا مذہب کہا. میرے حضور اسلام دین ہے, لیکن بادشاہ نے جب اسلام کے سینے پہ قدم رکھا تو اسلام دین نہیں رہا, مذہب بن گیا. اسلام دین نہیں رہا, مذہب بن گیا. مذہب شخصیت پرستی ہے, دین خدا پرستی ہے. مذہب شخصیت پرستی ہے, دین خدا پرستی ہے. ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو. ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو. نہیں, اس تسلسل میں کسی نے نہیں کہا ہمیں مانو. سب نے ایک ہی مکالمہ کیا, اسے مانو, اسے مانو. بادشاہ نے کہا ہمیں مانو, بادشاہ نے کہا ہمیں مانو. معصوم نے کہا اسے مانو. تو اسلام مذہب بھی ہے, اسلام دین بھی ہے. جو خدا پرست ہیں وہ دین کے دائرے میں ہیں, جو بادشاہ پرست ہیں وہ مذہب کے دائرے میں ہیں. دین میں تقسیم نہیں, مذہب میں فرقہ بھی ہے, مذہب میں مسلک بھی ہے. تقسیم ہی تقسیم ہے. جو جس کا دل چاہے ویسے انٹرپریٹیشن کرتا چلا جائے. میرے عزیز, ہر عہد میں بادشاہ پرست لوگوں نے تقسیم کیا اسلام کو, لیکن معصوم نے متحد کیا امت مسلمہ کو. تو اب اس جملے کو بھی یاد رکھنا کہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا, اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا. جب بادشاہ خطرے میں ہوتا ہے تو وہ یہ غوغا بلند کرتا ہے اسلام خطرے میں ہے. نہ کل اسلام خطرے میں تھا, نہ آج اسلام خطرے میں ہے. کل بھی بادشاہ خطرے میں تھا, آج بھی بادشاہ خطرے میں ہے. وقت سمٹ گیا, وقت سمٹ گیا.
صلح حسن نے کربلا کے کھلے میدان کا اعلان کیا. کربلا میں اسلام دونوں طرف, ہماری فراخ دلی تو دیکھو, اس منبر سے کہتا ہوں اسلام دونوں طرف تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طرف بادشاہ پرست کھڑے تھے اور ایک طرف خدا پرست کھڑے تھے. بادشاہ پرست دائرے کو زبان تاریخ میں یزیدیت کہتے ہیں, اور خدا پرست دائرے کو زبان تاریخ میں حسینیت کہتے ہیں. صلح حسن کا نتیجہ ہے, صلح حسن کا نتیجہ ہے کربلا. کون کہتا ہے حسن کمزور؟ پوری نسل ختمی مرتبت کو بچا لیا, پوری نسل ختمی مرتبت کو بچا لیا. لیکن سنو, یہ شب صابرین کی شب ہے, یہ شب صابرین کی شب ہے. زہرا بابا کا پرسہ دیں کہ بیٹے کا پرسہ؟ ہاں زہرا, کل آپ کو آنسو بہانے سے روکا تھا, آج اشک بہانے والے آئے ہیں, آج اشک بہانے والے آئے ہیں. ہاں زہرا, آپ کے گھرانے کو بھی اشک بہانے سے روکا, لیکن زہرا آج یہ اشک بہانے آئے ہیں. آپ کے بابا کی رحلت پہ اشک بہانے آئے ہیں, آپ کے شہزادے کے جور جفا سے شہید ہونے پہ اشک بہانے کے لیے آئے ہیں. نصف شب پیاس کا غلبہ تھا, نصف شب پیاس کا غلبہ تھا, پانی طلب کیا, سر بمہر کوزہ پیش کیا گیا, سر بمہر پانی کا کوزہ پیش کیا گیا. حسن نے پانی پیا اور عزیزوں کلیجہ کٹنے لگا, کلیجہ کٹنے لگا. ہر درد کی درماں زینب, ہر درد کی درماں زینب. شہزادی کو آواز دی, شہزادی لگن لیے سرہانے کھڑی ہے. بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں, بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں. دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں شہزادی آپ ثانیہ زہرا ہیں, شہزادی آپ ثانیہ زہرا ہیں. آج بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں دیکھ رہی ہیں, اور کل آنے والی ایک منزل ایسی کہ جہاں بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا ہوا دیکھیں, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا ہوا دیکھیں. حسین ابن علی سرہانے آئے, حسین ابن علی سرہانے آئے, جھکتے ہوئے پیشانی اقدس کا بوسہ لیا اور سینے سے سینے کو لگا کے کہا بھائی یہ ستم کس نے کیا, بھائی یہ ستم کس نے کیا؟ کہا بھائی نام جان کے کرو گے کیا, نام جان کے کرو گے کیا؟ یہ فیصلہ ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دیا. کربلا میں کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکے گا, کربلا میں کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکے گا, خود تسلسل نکل کے سامنے آ جائے گا. حسین ابن علی کو سینے سے لگا کے کہا بھائی اب کنبہ تمہارے حوالے ہے, اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے. بھائی اب کشتی کے نگہباں تم ہو, اب کشتی کے نگہباں تم ہو, اب امام تم ہو, اب وارث نبوت تم ہو, اب اس منصب کی حفاظت تم نے کرنا ہے, اب اس منصب کی حفاظت تم نے کرنا ہے. ہاں بھائی نے بھائی سے کہا, بھائی نے بھائی سے کہا حسین اگر ممکن ہو سکے, اگر ممکن ہو سکے مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا, مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا. عزیزوں نواسے کی خواہش کا احترام نہ کیا گیا, نواسے کی خواہش کا احترام نہ کیا گیا. جنازہ گھر سے دفن ہونے کے لیے گیا لیکن بغیر دفن ہوئے واپس لوٹا. کچھ ایسا ستم ہوا کہ کفن تو سرخ تھا لیکن تیروں کی برسات نے کفن کو سرخ کر دیا, تیروں کی برسات نے کفن کو سرخ کر دیا. ہاں ہاں زینب کے قلب پہ کیا گزری ہوگی جب کسی نے آ کے یہ خبر
کردی ہو، شہزادی جنازہ بغیر دفن ہوئے واپس آ رہا ہے، شہزادی جنازہ بغیر دفن ہوئے واپس آ رہا ہے۔ ہاں سنو مسلمانوں سنو، تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو بغیر دفن ہوئے واپس گھر آیا، اور نگاہ بھر کر علی کی بیٹی نے دیکھا۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا بہن میرے بھائی کے جنازے کو سوار دے، میرے بھائی کے جنازے کو سوار دے۔ یا علی کہہ کے تیروں کو نکالا، یا علی کہہ کے تیروں کو نکالا۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس، چھوٹا سا شہزادہ ابو الفضل عباس آگے بڑھا، حسین ابن علی نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس میرے زخمی بھائی کا جنازہ اٹھا، میرے زخمی بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ نانا کا پہلو نہ ملا تو کیا ہے، ماں کے پہلو میں لے جا کر بھائی کو رکھیں گے۔ بقیے میں حسن مجتبیٰ کا جنازہ آیا، بقیے میں حسن مجتبیٰ کا جنازہ آیا۔ ماں کے مرقد علی پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں حسین شرمندہ ہے، اماں حسین شرمندہ ہے، تیرا زخمی شہزادہ، تیرا زخمی شہزادہ تیری حضوری میں